نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کے عنوان کا موضوع ہے پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا کچھ حصہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، اور جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ، ایک کلیہ، ایک اصول بیان کر دیا تاکہ ہمارے لیے دین کا ہر مسئلہ کلیئر ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور ڈاؤٹ باقی نہ رہے۔ مسلمان کے لیے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سے کام سر انجام دینے ہیں اور کون سے کام سر انجام نہیں دینے، کون سے کام اس کے لیے منع ہے اور کن کاموں کی اس کے لیے اجازت ہے، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حل کر دیا ہے۔ اب مسلمان کو چاہیے آرام سے اسلام پر عمل کرے اور ہر قسم کی پریشانی اپنے دل سے نکال دے۔ اب قانون کیا دیا ہے اس آیت کریمہ میں، جو پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے ضابطہ۔ اب جو رسول دیتا چلا جائے تم لیتے چلے جاؤ، اور جس کام سے رسول منع کرتا چلا جائے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ بس اتنا سا تمہارا کام ہے، تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے اور دنیا بھی شاندار گزرے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آخرت بھی تمہاری کامیابی، آخرت میں تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قانون کیا ہے، ضابطہ کیا، دوبارہ سمجھ لیں۔ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ بولو وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب رسول نے ہمیں کیا دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کا پتہ چلے گا اللہ کے قرآن سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، کہ پیارے رسول نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی رسول نے دیا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اسی چیز سے رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ الگ الگ نہیں۔ جو اللہ کی رضا ہے وہ رسول کی رضا ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ رسول کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی فرما برداری کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی آسانی کے لیے سمجھا دیا
چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے، ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی. اتنی بڑی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، شہنشاہ حقیقی ہے. اس کی ذات تو وراء الورا ہے. اس نے وہ پریکٹیکل زندگی ہمیں بتا دی ہے جو رسول پاک نے گزاری ہے، اور اللہ نے فرما دیا اسی کو فالو کر لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جو کام رسول کریں وہ تم بھی کرو، اور جس کام سے رسول منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اب مسلمان کے لیے تو کتنا آسان ہو گیا ہے، پکا پکایا کھانا مل گیا، ہر چیز تیار ہے. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھنا ہے رسول پاک نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے. جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آتے چلے جاؤ. دنیا بھی شاندار، آخرت بھی شاندار، قبر بھی شاندار، قیامت بھی شاندار، جہنم سے بھی بچ گئے اور جنت میں بھی داخل ہو گئے. فارمولہ یاد رہے گا. فارمولہ کیا ہے؟ جو کچھ رسول دے وہ لے لو، اور جس کام سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ فارمولہ ہے، اس فارمولے کو نہیں چھوڑنا. جب آپ اس فارمولے کو فالو کریں گے کبھی آپ بھٹک ہی نہیں سکتے، کبھی آپ گمراہ ہی نہیں ہو سکتے، کبھی آپ شیطان کے راستے پر جا ہی نہیں سکتے، کبھی آپ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو ہی نہیں سکتے. یہ فارمولہ ہم نے نہیں چھوڑنا. اب اس فارمولے کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ جتنی باتوں کا صحیح علم آپ کے پاس ہے ان پہ عمل کر لیں. جن باتوں کا علم نہیں ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا پھر کیا کرنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم علماء سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو. بندہ ایک جاہل ایک پوچھتا بھی کسی سے نہیں، تو دیوار میں ٹکرے مارنے کی بجائے جن باتوں کا صحیح علم ہے آپ کو پتہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ان پہ عمل کر لو. اور جن باتوں کا پتہ نہیں چل رہا علماء سے رابطہ کرو کہ ہمیں بتائیں اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہے، پیارے نبی کے فرمان میں کیا لکھا ہے. علماء سے پوچھ لیں، علماء اس چیز کے پابند ہیں، آپ کو بتائیں. چونکہ علماء اللہ اور اس کے رسول کے ترجمان ہیں، اس لیے علماء کے پاس جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، آسانی سے دین پر عمل ہو جائے گا اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. اب یہ ضابطہ جب آپ نے سمجھ لیا، اب ہمارے پاس علماء کے پاس لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے، اور کاموں کے لیے آتے. یہ مسئلہ حل کروا دو، یہ کروا دو، یہ تعویذ، یہ گنڈا، یہ دم، یہ مسئلہ ہے ساس سیدھی کروا دو، بہو سیدھی کروا دو. ہمارے پاس اس مقصد کے لیے آتے ہیں. میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی میرے پاس اس لیے آیا ہو کہ مولانا صاحب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنائیں، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، پیارے رسول ہم سے کیا کہتے ہیں، یہ بتائیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ نے ایسا کرنا ہے، جو کچھ صحیح بات ہے نا آپ نے وہ کرنی ہے، جو کچھ صحیح بات ہے ہمارا لحاظ نہیں رکھنا آپ نے، ہمیں برا لگے اچھا لگے نو پرابلم. یار کم از کم یہ تو پتہ چلے ہمیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور پیارے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب آتے ہیں دباؤ میں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، آدھی الٹی سیدھی بیان کر کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. عمل بھی کر لیں گے پتہ تو چل جائے. میں نے کہا یار واحد بندہ ملا مجھے زندگی میں جو پہلی مرتبہ جلسے پہ بلا کے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھی سیدھی دو ٹوک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانی ہیں، کسی سے ڈرنے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں. گاؤں کا نمبردار تھا، اس نے کہا میرے خلاف بھی آپ کریں بات، کیا میرے خلاف جا رہی ہے. یار پتہ تو چلے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. مولوی صاحب پہ بین لگائی رکھیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے تو عمل کیا خاک کریں گے. میں نے کہا یار بڑی اچھی بات کی، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور میں نے کہا آپ مجھے نہ بھی کہیں، اللہ کا شکر ہے میری عادت ہے میں حق بیان کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں یا نہ کہیں بات وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی. چاہے کسی کو کڑوی لگے چاہے کسی کو میٹھی لگے، چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے، بات ہم نے حق کی کہنی ہے. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، میں کریلے کو سیب اور سیب کو کریلا کہہ نہیں سکتا، معذرت. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہاں بتائی ہے، میں اس کا پابند ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا اللہ نے قرآن میں کہاں لکھی اور پیارے رسول نے اپنے فرمان میں کہاں بیان کی، اس چیز کا میں پابند ہوں. دل کھول کے عمل کریں. تو حق بات رسول پاک نے بھی فرمایا، چونکہ ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے مشکات المصابیح کے اندر
قل الحق لو کان مرا، حق بات کہہ دیا کرو اگرچہ کڑوی ہو. اور حق بات ویسی کڑوی ہوتی ہے. آپ کسی گنجے کو گنجا کہہ کے دکھائیں، وہ گنجے، حالانکہ وہ گنجا ہے، وہ کہے گا تو گنجا، تیرا باپ گنجا، مجھے گنجا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ سچی مچی گنجا ہے. تو حق بات ویسی کڑوی ہوتی ہے. تو حق سننے کا حوصلہ ہمیں اپنے اندر رکھنا چاہیے تاکہ علماء آپ کے سامنے ڈٹ کے بیان کریں. ورنہ علماء کی مجبوری ہے، وہ کہتے چلو ٹھیک ہے جس دین پر یہ راضی وہی بیان کرتے چلو، ہمیں کیا ہے، جنت میں جائے جہنم میں جائے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہماری تنخواہ ہمیں ملتی رہے. جب علماء کو آپ فری ہینڈ دیں گے تو تب. اب سب علماء میری طرح تو نہیں ہوتے، اپنا ادارہ بنا کے بیٹھیں، اپنی جگہ پر بیٹھیں، ڈٹ کے قرآن و سنت کا پرچار کریں گے، کسی کے منہ کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ یہ داڑھی ہلائے گا تو بات یہ کرنی ہے، داڑھی نہیں ہلائے گا تو بات یہ کرنی ہے. یہ تو نہیں، بڑی مجبوریاں ہیں، میں دیکھتے رہتا ہوں، میری فیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس آیت کریمہ کے بارے میں سمجھانا چاہتا تھا، جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ فارمولہ لکھ کے رکھ لیں کسی کاپی پر، ورنہ ذہن میں لکھ لیں، دل میں لکھ کے رکھ لیں کہ جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جس کام سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. آپ کی دنیا بھی شاندار، آپ کی آخرت بھی شاندار. ہاں جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں یار اس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، ڈاؤٹ سا ہو رہا ہے، رابطہ کرو علماء سے. وہ بھی راستہ بتا دیا اللہ نے قرآن پاک میں کہ علماء سے رابطہ کرو، ان سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. خوشی غمی کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، جس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے غلط ہے صحیح ہے، پوچھ لو علماء سے. پوچھنے کی بجائے اب تو علماء کو بھی ان کاموں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی آ جائیں اور چپ کر کے بیٹھے رہیں. اچھا اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اب اللہ کے رسول نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی یہ تعریف ہے. اللہ کا تعارف کس نے دیا؟ رسول نے دیا. جس طرح رسول نے تعارف کروایا اس طرح اللہ کو مان لو. اس قرآن پاک کا تعارف کس نے کروایا؟ رسول اللہ نے کروایا. اس قرآن پاک کو اللہ کا کلام کس نے ڈکلیئر کیا؟ رسول پاک نے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، ان پر نازل ہوا. تو جیسے یہ کلام ہے اس کو ویسے ہی مان لو. یہ رسول کی بات آپ نے لے لی، تیری ہی زبان سے سنا یا محمد، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ ہمیں تو خدا کا تعارف ہی نہیں تھا، رسول پاک نے تعارف کروایا. اسی طرح رسول پاک نے کلمہ دیا، لے لو. نماز دی، لے لو. روزہ دیا، لے لو. زکوٰۃ دی، لے لو. حج و عمرہ دیا، لے لو. حلال حرام کا فلسفہ دیا، لے لو. اچھے اخلاق دیے، لے لو. دین کے بہت سارے معاملات دیے، وہ لے لو. جہاد فی سبیل اللہ دیا، لے لو. ارکان اسلام دیے، لے لو. ارکان ایمان دیے، لے لو. بے شمار اچھی اچھی باتیں آپ نے امت کو دیں، وہ سب لے لو. اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. جتنے بھی ممنوع کام ہیں ان سے باز آ جائیں. میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ رسول پاک نے ان کاموں سے منع کیا ہے اور ہم وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ شراب پینا، شراب رسول پاک نے نہیں دی، رسول پاک نے نہیں دی، یہ شیطان نے دی. اور ناپاک شیطانی عمل ہے شراب پینا، یہ ہم نے نہیں لینی کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں نہیں دی، استعمال کی اجازت نہیں دی. اس کو نہیں لینا، شراب کو نہیں لینا. اور شراب سے متعلقہ جتنی بھی نشاور چیزیں، بھنگ، چرس، افیم، نکوٹین، اس کے علاوہ نشے کے انجیکشن، نشے کے پان، نشہ آور گٹکا اور نشہ آور سگریٹ، اور اسی طرح یہ آئس کا نشہ، شیشے کا نشہ، اور نشے کی جتنی بھی ورائٹیاں ہیں، میں نے تو کچھ کے نام گنوا دیے. رسول پاک نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، کلو مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. بات ہی ختم. جس چیز سے نشہ ہو جائے وہ کیا ہے اسلام میں؟ حرام. اب کون سا نشہ حرام ہے کون سا حلال ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ نشہ کوئی بھی ہے وہ حرام ہے، حلال تو ہے ہی نہیں. تو جب نشہ حرام ہے تو آج کیا ہمارے معاشرے میں نشہ نہیں ہو رہا؟ دیکھ لیں، نشے ہی ہو کے نوجوان مر رہے ہیں. کوئی فلاں چیز کا نشہ کر رہا ہے، کوئی فلاں چیز کا نشہ کر رہا ہے. نشے ہی اپنی دنیا میں مست ہے، دنیا اور طرف جا رہی ہے، نشے ہی اور طرف جا رہا ہے. کبھی وہاں، کبھی یہاں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی چھپ کے ادھر، کبھی وہاں، کبھی کھیتوں میں، کبھی کہیں. یہ نشہ کون سپلائی کر رہا ہے؟ یہ نشہ کون وصول کر رہا ہے؟
ان پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. نشہ بیچنے والے، نشہ کرنے والے حرام اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. قبر میں ان کو سخت عذاب ہونے والا ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی. معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان میں نشے ہی نظر آ رہے ہیں. سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، لڑکے لڑکیاں نشے کر رہے ہیں. گاؤں دیہات شہروں میں چلے جائیں، نشے کی لت لگی ہوئی ہے. حالانکہ رسول پاک نے نشہ نہیں دیا، نشے کو منع کیا ہے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نشے سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو نشے سے بچاؤ. بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. اور شیطان سے کیا ڈرنا، کیا دو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ کہ بچنا ہم نے، نہ خود نشہ کرنا ہے اور نہ کسی کو کرنے دینا ہے. اپنی موجودگی میں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا ادا، تاکہ رسول پاک کا حکم نافذ ہو. ہر نشہ حرام ہے، کسی بہانے سے بھی جائز نہیں ہے. نشے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، صحت تباہ ہو رہی ہے، اور اللہ معافی دے نوجوان مر رہے ہیں، اور والدین جو ہے اپنی اولادوں کے نشے کی وجہ سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کب اس کے سامنے اب بند باندھیں گے؟ کب ہم اسے روکیں گے؟ نشہ حرام ہے، رسول پاک نے نہیں دیا، ہم اس کو ہرگز نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نشے سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ نشے کے جو سپلائر ہیں ان کا بھی دھیان رکھے. چپ کر کے نشہ بیچ کے نکل جاتے ہیں، پیسے وصول کر لیتے ہیں اور پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح بالوں کی کٹنگ کا مسئلہ ہے. رسول پاک کا حکم یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سر کے بال ہیں یہ برابر رکھے جائیں. یہ پیالہ کٹنگ، یہ کھوتا کٹنگ، یہ زیبرا کٹنگ، یہ فلانی کٹنگ، عجیب و غریب. بھائی آپ نے بال رکھنے بال رکھیں، بڑے رکھنے بڑے رکھیں، چھوٹے رکھنے چھوٹے رکھیں، درمیانے رکھنے درمیانے رکھیں. ہاں اتنے لمبے نہ ہو جو کندھوں سے نیچے چلے جائیں. کندھوں سے نیچے بال لے جانا حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن یہ اوپر چھتا سا رکھ لیا، ادھر ادھر سے صفا چٹ اس طرح پھیر لیا، اوپر رکھا ہوا چھتا تھا، لکیریں کھنچوائی ہوئی بیچ بیچ میں ادھر کو ادھر کو. اور وہاں حجام نے اپنے حمام پہ بھی لکھے مختلف کھوتا کٹنگ وغیرہ وغیرہ لگائی ہوتی ہے. ہم اس کو پتہ کریں میرے لیے کھوتا کٹنگ صحیح رہے گی یا کون صحیح رہے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طرح کی کٹنگ بالکل حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال چھوٹے اور کہیں سے بڑے رکھنے سے منع کیا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس حوالے سے اپنے بچوں کی کٹنگ بھی ایسی نہ کروائیں، شروع میں پابندی لگائیں. اگر کوئی نائی جان بوجھ کے ایسا کرے اسے ناراض ہوں اور اسے اپنی ناراضگی بتائیں. اور اسی طرح جو داڑھی شریف ہے وہ تو ویسے ہی سنت ہے، کم از کم 4 انگل داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے. اسے لمبی رکھے آپ کی مرضی، نہ رکھے آپ کی مرضی، کم از کم 4 انگل. داڑھی بالکل مونڈ دینا اور بالکل کاٹ دینا یا 4 انگل سے بھی کم رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. لہٰذا داڑھی کے حوالے سے بھی میرے بھائیوں، رسول پاک نے داڑھی لی ہے وہ لے لو، کٹوانے کو منع کیا ہے اس سے باز آ جائے. اسی طرح سر کے بالوں کے حوالے سے رسول پاک کا جو حکم ہے اس کو فالو کریں. یہ رنگ برنگی جو کٹنگ آج کل چل رہی ہے یہ ناجائز ہے، ان سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں. اسی طرح تیسری چیز، میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں ورنہ فارمولہ وہی ہے. فارمولہ آپ نے نہیں بھولنا. کیا فارمولہ ہے؟ جو کچھ رسول دے وہ لے لو اور جس کام سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. ظاہر ہے کہ میں ساری چیزیں تو نہیں بیان کر سکتا یہاں، جتنی چیزیں رسول پاک نے دی میں سب یہاں بیان کر دوں اور جتنے کاموں سے منع کیا میں سب آپ کو بتا دوں، یہ تھوڑے سے ٹائم میں ممکن نہیں. میں اشارے کر رہا ہوں، باقی چیزوں کو آپ خود ہی ان پر قیاس کر لیں. اسی طرح یہ رنگ برنگے چھلے مردوں کا پہننا، لوہے کی انگوٹھی، سلور، پیتل، ایلومینیم، دھات، لوہا، ان کی انگوٹھیاں پہننا، چھلے پہننا، کانوں کے اندر مردوں کا بالیاں پہننا، لاکٹ پہننا ناجائز اور حرام ہے. مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی کی گنجائش ہے، وہ بھی اگر پہننا چاہے، حکم نہیں ہے کہ لازمی پہنے، گنجائش ہے 4.25 ماشے کی ایک انگوٹھی. سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. جو دنیا کے اندر سونا پہنے گا اور ریشم پہنے گا مرد، اس کو آخرت میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، گناہ علیحدہ سے ملے گا، عذاب علیحدہ سے ہوگا. مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں اور عورتوں کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں. عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہیں، ریشمی کپڑے بھی پہن سکتی ہیں. مرد نہ ریشمی کپڑا پہن سکتا ہے اور نہ ہی سونا پہن سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس بارے میں واضح ہے کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے. لہٰذا اس طرح کے چھلے، انگوٹھیاں، اور اس میں یہ کوئی بہانہ نہیں اس میں عقیق لگا ہوا ہے، اس میں موٹا سا عقیق لگا ہوا ہے، اس عقیق کا یہ کارنامہ ہے، اس عقیق کا یہ کارنامہ ہے، سب بکواس، مکمل جھوٹ. یہ عقیق کا کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقیق کوئی رزق دے سکتا ہے، کوئی نوکری لگوا سکتا ہے، کوئی رزق لا سکتا ہے؟ سب جھوٹ. ان عقیقوں کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا، وہ پتھر ہے اور اس پتھر کے نام سے عقیدے گھڑ لیے، یہ سب ناجائز ہے.
لہٰذا اور اسی طرح جی میں یہ انگوٹھی لے کے داتا صاحب سے لے کے آیا ہوں، میں بابا فرید سے لے کے آیا ہوں، میں بابا بلے شاہ سے لے کے آیا ہوں، بھائی جہاں سے مرضی لے کے آئے، شریعت ایک ہی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ آپ مکہ مدینہ کی اگر لوہے کی انگوٹھی پہنیں گے وہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارا دین آفاقی ہے، مکہ مدینہ میں بھی وہی دین ہے، لاہور کراچی اسلام آباد میں بھی وہی دین ہے، اور ہمارے راوڑ میں بھی وہی دین ہے۔ دین ایک ہی ہے میرے بھائیوں، قرآن و سنت ایک ہی ہے۔ لہٰذا یہ کہ میں فلانی جگہ سے انگوٹھی لے کے آیا ہوں، فلانی جگہ سے لے کے آیا ہوں، یہ چھلا فلانی جگہ سے لے کے آیا ہوں، بعض بھائیوں نے چھلے اس لیے پہنے ہوتے ہیں کانوں کے اندر وہ کچھ دانے سے بن جاتے ہیں، ان کے ختم کرنے کے لیے میں نے چھلا پہنا ہوا، بالکل ناجائز۔ انگوٹھی یا چھلے کے پہننے سے اس بیماری کا کیا تعلق؟ کوئی لینا دینا نہیں۔ جاہلوں نے جہالت پھیلائی اور لوگوں نے اس کو پہننا شروع کر دیا، وہ اللہ کی طرف سے ویسے دور ہو جاتی ہیں، آپ دم کروا لیں سنت طریقے کے مطابق، لیکن اس چھلے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح کہ میں ایک چوتھی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ نجومی، آج کل جب بھی ہمارا کوئی معاملہ بگڑتا ہے ہم کدھر بھاگتے ہیں؟ نجومیوں کے پاس۔ نجومی سے پوچھو جا کے چوری کیسے ہوئی ہے، یہ معاملہ کیسے ہوا ہے، ہمارے پیسے کیسے گم ہو گئے، نجومی سے جا کے پوچھو۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کے غیب کی بات پوچھی، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین میں لے کے آیا۔ مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی غیب کی باتوں کی جا کے تصدیق کی، اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ لو ہم جا رہے تھے اس سے اپنی گمی ہوئی چیز وصول کروانے کے لیے، الٹا ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نجومی کے پاس نہ آئے، کبھی کسی جعلی بابے پیر کے پاس نہ جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے دعا کروائیں علماء سے دعا کروائیں۔ نقلی بابے، جعلی بابے، بھانگشا، چرسیا، بڑے ادھر ادھر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لٹیرے پیشہ ور، قرآن و سنت سے دور، بھنگی چرسی، ان کے پاس دم کروانے کے لیے جانا حرام، ان سے رابطہ کرنا حرام، ان کو پیسے دینا حرام، ان سے تعلق رکھنا حرام۔ رسول پاک نے اتنی بات فرما دی کہ اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین میں لے کے آیا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، بھنگی چرسیوں کے پاس پتہ نہیں ہم کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہاں ہے، پیارے نبی کا فرمان آپ کو یہاں مل رہا ہے، ہر چیز واضح ہے، پھر بھی جا کے پتہ نہیں بابا کوئی کرنی والا ہے۔ سب میرے بھائی جھوٹ ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے اللہ کے قرآن سے رابطہ کریں اور پیارے نبی کے فرمان سے رابطہ کریں، نہ پتہ چلے تو علماء سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ ان نجومیوں کے پاس جانا، یہ آج کل یہ بڑا ہے، ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ سب بکواس، ہاتھ کی لکیریں کچھ نہیں کہہ رہی آپ کی قسمت کے بارے میں۔ یہ ستارے کیا کہتے ہیں، یہ برج کیا کہتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اور بعض لوگ تو جب شادیاں کرتے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کے ستارے ملاتے پھرتے ہیں، ستارے ملاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کا ایمان یہاں تک بڑا غرق ہو چکا ہے، ستارے ملاتے پھر رہے ہیں، ستارے ملاؤ، برج ملاؤ، حالانکہ ستاروں کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، جو خود اللہ کے حکم کا پابند ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس نے میری تقدیر سے کیا لینا دینا۔ اور ہم ستاروں سے تقدیریں مانگتے پھر رہے ہیں، میرا ستارہ مل رہا ہے نہیں مل رہا، ستارے کے بارے میں، برجوں کے بارے میں، قسمت کے بارے میں حال پوچھتے پھر رہے ہیں۔ میری قسمت، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یا اللہ کے بتانے کے مطابق رسولوں کے پاس، جتنا اللہ نے بتایا اتنا اللہ کے رسولوں کے پاس ہے۔ اور باقی نجومیوں کا غیب کی باتوں سے کیا تعلق؟ اور اللہ معافی دے پیچھے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں۔ چوری ہوئی ہے بستی سلامت پورہ میں، رائے گڑھ میں بیٹھا ہوا نجومی بتائے گا کہ چوری کس نے کی۔ یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ یہ غیب کا علم ہے، جھوٹ ہے۔ اس کو کیسے پتا؟ وہ کسی نہ کسی پر الزام لگا دے گا اور پھر گھر میں لڑائیاں کھڑی کر دے گا۔ اور جس طرح کہ ہم تو پاگل ہیں، جس طرح کہ جب فوجی کتے آئے تھے چوریاں ڈھونڈنے کے لیے، یاد ہے کبھی؟ کتوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، کتا جدھر جائے گا ادھر ادھر جانا ہے، کتا سونگتا جا رہا ہے، بندے 4 ٹانگوں والے آگے آگے، 2 ٹانگوں والے پیچھے پیچھے۔ اللہ معاف فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہماری حالت گر گئی ہے۔ کافروں نے جو سسٹم شروع کیا اس کو اڈاپٹ کر لیا، چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے۔ یعنی اللہ معاف فرمائے، بندے پیچھے بھاگ، کتا جہاں جا کے رک گیا بس اس بندے کی شامت آ گئی، بس بھائی کتے نے جو کہہ دیا، کتے نے سونگ لیا ہے، بس اب یہ سارے 2 ٹانگوں والے اس 4 ٹانگوں والے کی بات مانیں گے اور اس کو چور بنا کے چھوڑیں گے، حالانکہ بالکل جھوٹ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ 5 مثالیں میں نے دینی تھی، 4 مثالیں دے دی ہیں۔ 5ویں مثال، آج کل عورتوں میں، ہمارے گھروں میں جب کوئی برکت کا مسئلہ ہوتا ہے، رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ قرآن پاک کی تلاوت کروائیں، گھر میں رزق کا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ واقعہ کی گھر میں تلاوت کروائیں، میں دیکھتا ہوں کہ رزق کا مسئلہ آپ کا حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سیدھے راستے کی طرف آئیں۔
آخرت بچانی ہے، قبر بچانی ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کروائیں، اور اگر آپ نے گھر میں خیر و برکت لانی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کروائیں۔ اور یہ 72 73 آج کل یہ بڑا چل رہا ہے 72 دفعہ پڑھاؤ، سب جھوٹ، کوئی 72 73 نہیں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آتے رہتے مدرسے میں، جی قاری صاحب 72 دفعہ پڑھنی، چاہے ان میں 4 گھنٹے لگ جائیں، 72 مرتبہ یہ پڑھ کے چھوڑنی، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آتا ہے بھئی 72 کا لفظ آپ کو کس نے بتایا؟ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، انشاءاللہ خیر و برکت آ جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جنوں کا مسئلہ ہے، سیب کا مسئلہ ہے، گھروں میں کوئی ٹونے ٹوٹکے ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کروائیں۔ پہلی بات ہے خود کریں یا اپنی فیملی سے کروائیں، نہیں ہے تو پھر علماء سے کروا لیں یا بچوں سے، مدارس کے بچے ان کو بلوا کے کروا لیں، جو طریقہ اصل۔ اسی طرح رزق کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، مسلسل سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کروا دیں گھر میں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو مختلف جگہ سے آفر آنی یا کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں سریعام بتا رہا ہوں آپ کو صحیح چیزیں، یہ کوئی چھپ چھپ کے بتانے والی نہیں ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت، کاروبار نہیں چل رہا، ٹھپ ہو گیا ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کروائیں، نہیں کرنی آتی علماء کو بلا کے کروا لیں، مدارس کے بچوں کو بلا کے کروا لیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جب خیر و برکت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ کا معجزہ، چٹ پٹ بی بی کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، حضرت علی کا معجزہ، حضرت فاطمہ کا معجزہ۔ حالانکہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، میں اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت علی کا معجزہ پوری کہانی جھوٹ ہے، حضرت فاطمہ کا معجزہ پوری کہانی جھوٹ ہے، 10 بیویوں کی کہانی پوری کہانی جھوٹ ہے۔ اس میں دیکھے صحیح کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ تو لیا کرے کبھی، ہم تو دن رات ان کو پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو اتنی موٹی بات تو ہر مسلمان کو پتا ہے، معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ حضرت علی کی شان سبحان اللہ بہت اونچی ہے، لیکن حضرت علی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کی عزت و آبرو ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کوئی اللہ کی نبی تو نہیں ہے جن کا معجزہ ہوتا۔ پھر میرے پاس ادھر رکھے ہوئے چٹ پٹ بی بی کا معجزہ، چٹ بٹ بی بی کی کہانی، اللہ معاف چٹ پٹ بی بی کہاں سے آ گئی؟ عجیب و غریب قصے کہانیاں ان کو پڑھوا رہے ہیں، برکت خاک ہونی ہے، جو برکت تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن ہوتے ہوئے آپ کہانیاں پڑھوا رہے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم جھوٹے قصے کہانیاں برکت کے لیے اپنے گھروں میں پڑھوا رہے ہیں، اور پھر عورتیں مانتی نہیں، ضدی بہت ہیں، اڑیل بہت ہیں، اور میں نے شوہروں کو دیکھا ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو بیوی نے کہہ دیا بس کہہ دیا، شوہر بس بچے ڈھونڈتا پھرے گا آ کے، یہ معجزے پڑھ لو، ہم سے پڑھوا لو۔ میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں، میں کہ بھائی جائیں اپنا کام کریں، قرآن کی تلاوت کروائیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ بی بی کی کہانی، 10 بی بی کی کہانی، فلانی بی بی کی کہانی، یہ کہاں سے آپ نے نکالی ہے؟ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان جھوٹی کہانیوں کو پڑھوانے کی بجائے قرآن کی تلاوت کروائیں، اور جس مقصد کے لیے تلاوت کروانی ہے میں نے ان صورتوں کے نام بھی بتا دیے۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بی بی پاک دامن لاہور ہے، یہ کوئی حضرت علی کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، سب جھوٹ۔ کوئی اللہ کی نیک بندی ہوگی اس کا مزار بن گیا اس طرح، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اپنے پاس سے باتیں گھڑی اور پھیلا دی۔ تو میرے بھائیوں قانون وہی یاد رکھنا ہے، فارمولہ وہی یاد رکھنا ہے۔ آخر میں وہ فارمولہ دہرا دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ قرآن پاک رسول نے دیا کہ نہیں دیا؟ بولو، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب رسول نے دی کہ نہیں دی؟ مجھے بتائیں، یہ چٹ پٹ بی بی کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، حضرت فاطمہ کا معجزہ، معجزے پڑھوا لو، معجزے پڑھوا لو، یہ رسول پاک نے کہاں دی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چھوڑ دو، جو کچھ ہو گیا ہے ہو گیا ہے، اب چھوڑ دو، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔